لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شہزادہ رئیس الاتقیاء، برادر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 20 شعبان المعظم آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت فرمائیے۔ خانوادہ امام احمد رضا محدث بریلوی کئی صدیوں سے علم و کمال کی حقیقی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا ہے۔ اس گھرانے کی علمی و فکری فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آبا و اجداد سے لے کر اولاد تک مسلسل علم و فکری کی آبیاری ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور معتقدات و نظریات اہل سنت کو مہر نیم روز کی طرح واضح و شفاف کر دکھانے میں اس خاندان کے نوابغ رجال نے جو سعی مسلسل اور جہاد پیہم کیے ہیں وہ بلا شبہ بہت وقیع اور آب زری سے رقم کرنے کے لائق ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد امام العلماء مولانا رضا علی خان، والد ماجد رئیس الاتقیاء مولانا نقی علی خان، اور عظیم بیٹوں کے ساتھ آپ کے گمنام بھائی مولانا شاہ محمد رضا فاضل بریلوی بھی کشت علم و کمال کی آبیاری میں اپنا قائدانہ کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح اس خانوادے کی ساری شاخیں ہمیں پھلدار اور رش کے باغ و بہار دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت علم و ادب کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ اپنے زمانے کے ایک ممتاز عالم ربانی، بالغ نظر مفتی، خدا رسیدہ ولی اور دور اندیش مفکر اور صاحب طرز ادیب تھے۔ جس طرح آپ نے اپنے والد گرامی کے موروثی علمی خصائص و کمالات کے دائرے کو اپنی خداداد صلاحیتوں سے وسیع تر کیا، اسی طرح آپ کے تینوں صاحبزادگان اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان، استاد زمن علامہ حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا بریلوی نے بھی آپ کی وراثت علمی کو آگے بڑھانے میں اپنا سعادت مندانہ کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح آج ہند و پاک ہی نہیں بلکہ دنیا جہان میں اس علمی خاندان کے ہونہار سپوتوں کی وقیع خدمات کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ سردست آپ کے فرزند اصغر مولانا شاہ محمد رضا بریلوی کی شخصیت کے حوالے سے یہاں چند باتیں ہم اپنے ناظرین کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ مولانا نقی علی خان کے سب سے چھوٹے فرزند ارجمند تھے۔ بریلی شریف کے ایک ایسے علمی خانوادے میں آنکھ کھولی جہاں کشت علم و فن سینچی جاتی تھی اور جہاں فضل و کمال کے سکے ڈھالے جاتے تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ کم سنی کے عالم میں والد ماجد داغ مفارقت دے گئے اور آپ فیض و کرم پیدری سے محروم حالت یتیمی میں پروان چڑھے۔ جب شعور کی آنکھیں کھلیں تو برادر بزرگ کی فیض بخش درسگاہ اور شخصیت ساز تربیت گاہ سے وابستہ ہو گئے اور وہاں سے فرد فرید اور جوہر کامل بن کر کے اٹھے۔ غور کیجئے، جن کے مربی امام اہل سنت ہو، جن کی تربیت اعلیٰ حضرت کریں، جن کی تعلیم اعلیٰ حضرت کی سائے میں ہو، غور کیجئے کہ ان کی تعلیم و تربیت کس عظمت و شان کے ساتھ پروان چڑھی ہوگی۔ الحمدللہ مشفق بھائی کی بہترین تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوا کہ آپ ایک بالغ نظر فاضل اور پختہ فکر عالم بن کر منصع شہود پر جلوگر ہوئے۔ بلندی فکر اور گرمی طبع میں آپ اپنی نظیر تھے۔ علوم معقول و منقول خصوصاً علم الفرائض میں آپ مہارت تامہ اور ید طولہ رکھتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ دارالافتاء بریلی شریف کا جب دیار و امصار میں شعلہ ہوا، اس کی شہرت ہوئی اور کثرت سے استفتاء آنے شروع ہو گئے، تو فرائض و میراث سے متعلق مسائل کے فتاوی حضرت علامہ مفتی محمد رضا خان صاحب ہی لکھا کرتے تھے۔ غلام علی خان ساکن خواجہ قطب بریلی کی صاحبزادی سکینہ بیگم کے ساتھ آپ کا عقد مناکحت ہوا۔ شادی خانہ آبادی کے پرکیف موقع پر استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرحت و انبساط میں ڈوب کر بڑے پیار سے اپنے برادر عزیز کا صحرا لکھا اور خوب لکھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے اشعار کی رگوں میں محاسن بلاغت کے ذریعے برادرانہ محبت و الفت اور اعتقادی رموز و نکات کا شفاف خون دوڑا دیا ہو۔
اور پھر منقطع اور پھر مقطع میں مولانا نے بڑے فخریہ انداز میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایک بھائی کے لیے یہ بڑے اعزاز و شرف کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کا صحرا لکھے۔ آپ کے شاکار مجموعہ ثمر فصاحت میں یہ موجود ہے۔ اس صحرے کے بعض اشعار یہاں نمونتاً میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ جی یہ الحمدللہ استاد زمن نے مفتی محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے موقع پر یہ صحرا تحریر فرمایا تھا۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہے مجھے تارے رگے جاں کے برابر صحرا، دیکھے پھولوں کا جو نوشا کے سر پر صحرا، بلبلیں گاتی ہوئی آئیں نہ کیوں کر صحرا، گندنے سے پہلے ہی سب پھول ہنس دیتے ہیں، آج پھولا نہ سمائے گا مقرر صحرا، چاند سے مکھڑے نے چمکائی ہے اس کی تقدیر، عقد پروی کو خجل دے نہ کیوں کر صحرا، تیرے دیدار کی مشتاق ہے چشم اختر، دیکھ لے سوئے فلک منہ سے ہٹا کر صحرا، جلو اگر سامنے آئے رخ ہے ہر دم، آج ہے اپنے نصیبے کا سکندر صحرا، ہے اسے عارض رنگین کی نچھاور لینی، فصل گل لائی ہے پھولوں کا سجا کر صحرا، بارش نور برابر ہے تیرے چہرے پر، یعنی ایک اور بھی ہے صحرے کے اوپر صحرا، سانپ دشمن کے کلیجے پہ نہ کیوں کر لوٹیں، دیکھ کر باندھے ہوئے نوشا کے سر پر صحرا، رشتہ عمر ہو یارب میرے نوشا کا دراز، جی ہاں دعائیہ کلمات دیکھیے، رشتہ عمر ہو یارب میرے نوشا کا دراز، عرض کرتا ہے یہی سر کو جھکا کر صحرا، تیرے اعداء کو رہے ذلت و زحمت حاصل، فتح و نصرت کا ہمیشہ ہو تیرے سر صحرا، تیرے دشمن کو ہو شادی میں بھی جلنا حاصل، چھوڑیں بارود کا بدخواہ کے منہ پر صحرا، اے حسن خوبی قسمت سے یہ دن ملتا ہے، استاد زمن فرماتے ہیں اے حسن خوب یہ قسمت سے یہ دن ملتا ہے کہ کہے اپنے برادر کا برادر صحرا۔ الحمدللہ یہ رشتہ ازدواج بڑا بابرکت ثابت ہوا اور مولانا موصوف کو بڑی خوشگوار اور دینی زندگی فیض ازل سے ارزانی ہوئی۔ عین شباب کے عالم میں وفات کر جانے کے باعث صرف ایک صاحبزادی فاطمہ بیگم آپ نے اپنے پیچھے یادگار چھوڑی، جو آپ کے چہیتے بیٹے اور اعلیٰ حضرت کے نور دیدہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان سے منسوب ہوئیں۔ اس طرح آپ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے عم محترم بھی تھے اور خسر معظم بھی۔ ملک العلماء مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کی شادی چھوٹے چچا جناب مولانا محمد رضا خان صاحب کی اکلوتی صاحبزادی سے ہوئی، اسی لیے مولانا محمد رضا خان صاحب عرف ننھے میاں نے ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ الحمدللہ اولاد کی طرح رکھا، غور کیجئے کیا عظمت و شان ہے، بالکل اولاد کی طرح رکھا، اچھی ان کی پرورش کی اور اچھا ان کا پرورش کا اہتمام الحمدللہ کیا، اور شادی کے بعد ان کا رہنا سہنا سب چچا جان کے مکان پر رہا، اور اس وقت الحمدللہ وہیں قیام فرما ہے۔ آپ کی اس یادگار بیٹی سے 7 بیٹیاں اور ایک صاحبزادے انوار رضا خان 6 جمادی الاول 1350 ہجری میں پیدا ہوئے، مگر ابھی زندگی کے 2 بہاریں بھی ٹھیک سے نہ دیکھ پائے تھے کہ فاضل اجل قاصد اجل آ پہنچا اور 9 محرم الحرام 1352 ہجری کو راہی ملک بقا ہو گئے۔ اپنے پردادا مولانا نقی علی خان کے پائنتی میں مدفون ہیں۔ آپ علم و فضل میں ممتاز ہونے کے ساتھ خانگی معاملات اور حسن انتظامات میں بھی یکتہ دہر تھے۔ جی خانگی معاملات میں بھی یکتہ دہر تھے۔ جب برادر بزرگ اعلیٰ حضرت کو آپ نے علمی مشاغل میں سر تاپا غرق اور فقہ و فتاوی میں ہماتن مصروف دیکھا تو ان کی خانگی اور جاگیری ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اس طرح آپ قوت بازوی اعلیٰ حضرت بن کر اپنی جاگیر کے علاوہ امام احمد رضا کی جاگیر کا انتظام و انصرام بھی کرنے لگے اور اعلیٰ حضرت کو بس خدمت دین اور فروغ علم مبین کے لیے آزاد کر دیا۔ اعلیٰ حضرت بھی جملہ امور میں آپ پر یعنی اپنے چھوٹے بھائی مفتی محمد رضا خان صاحب پر کلی اعتماد فرماتے تھے۔ خانگی یعنی گھریلو معاملات سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ آپ کی دینی دلچسپیاں بھی برقرار رہیں اور آپ نے علمی و تحقیقی کاموں میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ ترکہ اور وراثت کے پرپیچ فتاوی تحریر کرنے کے علاوہ آپ برادر معظم اعلیٰ حضرت کے مسودات پر نظر ثانی کرتے، ان کی تصنیفات کو ظرف نگاہی سے ملاحظہ کر کے پریس کے حوالے کرتے اور پھر حسب ضرورت ان کی تصدیق و تائید بھی کرتے تھے۔
چنانچہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے کثیر رسائل و کتب پر آپ کی تائیدی اور تصدیقی مہریں اس کا بین ثبوت ہیں۔ آپ کو بہت قریب سے دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ مصروف ترین زندگی گزارنے کے باوجود کبھی آپ سے کوئی نماز ترک نہ ہوئی، اور سن شعور سے لے کر عمر بھر آپ نے نماز جماعت سے ادا فرمائی، الحمدللہ۔ نتیجتاً اس دنیا کو خیر آباد کہتے وقت آپ پر کوئی نماز روزہ قضا نہیں تھا۔ اہل علم کے لیے اس میں بھرپور عبرت اور بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ افسوس کہ زندگی نے وفا نہ کی اور حیات مستعار نے آپ کو بہت زیادہ مہلت نہ دی، ورنہ آپ اپنے علم و کمال کے عہد شباب میں یقیناً کسی رومی و راضی زمانہ سے کم نہ ہوتے۔ عین شباب میں آپ کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا، اور جمعرات 21 شعبان المعظم 1358 ہجری مطابق 15 اکتوبر 1939 عیسوی کو آپ کی روح کا لبد انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ اپنے آبائی قبرستان میں جانب شرق لب سڑک دفن کیے گئے، جس پر مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ جناب مولانا شاہ امجد رضا صاحب قادری نوری بریلوی نے آپ کے سانحہ ارتحال پرملال کی روداد کو مایا ناز اخبار الفقیہ امرتسر میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، جسے آپ بھی توجہ سے سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ شروع میں لکھا ہے، موت العالم موت العالم، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دیتا ہوں کہ میرے برادر معظم حضرت جناب مولانا مولوی شاہ محمد رضا خان صاحب قبلہ قادری، برادر خرد اعلیٰ حضرت مجدد میت حاضرہ مولانا مولوی مفتی حاجی حافظ قاری شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھوٹے حقیقی چچا اور خسر حضرت جناب مولانا مولوی شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب قادری فرزند دوم اعلیٰ حضرت قبلہ نے تقریباً 1 سال علیل رہ کر 21 شعبان المعظم 1358 ہجری یوم پنج شنبہ کو رات کے 10 بجے بعد نماز عشاء ادا کر کے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات ہی رات میں حضرت مرحوم کے حادثہ یما کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ صبح سے جوک در جوک مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ 3 بجے حضرت مرحوم کے مستقر سے آپ کے گھر سے جنازہ کمال احترام سے اٹھایا گیا۔ مسلمانوں کا اس قدر ازدحام تھا کہ کاندھا دینے والوں کو پلنگ تک پہنچنا دشوار تھا۔ جنازے کے آگے آگے مشہور نعت خان حضرات اعلیٰ حضرت قبلہ علیہ رحمہ کی مشہور نعت اور آپ کی سلامیہ اشعار، کروڑوں درود اور مقبول غزل وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اپنے مؤثر اور دلکش لہن سے پڑھتے ہوئے چلتے تھے حضرت مرحوم کے خاندانی قبرستان تک، جہاں اپنے والدین کریمین کے پاس آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ نماز جنازہ حضرت مولانا مولوی محمد عبدالعزیز خان صاحب محدث نے پڑھائی۔ صدر الافاضل جناب مولانا الحاج حکیم سید شاہ محمد نعیم الدین قادری مراد آبادی، حضرت جناب مولانا امجد علی اعظمی، حضرت جناب مولانا عبدالعزیز خان صاحب محدث مراد آبادی، حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب نعیمی بہرائچی، حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، حضرت جناب مولانا احمد یار خان صاحب، ایسے فضلاء اعظام اور علماء کرام نے آذانیں پڑھیں۔ مجمع میں ہر درجے کے مسلمان موجود تھے۔ حضرت جناب مولانا ابرار حسن صاحب اور حضرت جناب مولانا مولوی مفتی نواب مرزا صاحب قادری رضوی گرزی کے حضرات علماء اعلام کا بڑا شاندار مجمع آپ کے جنازے میں تھا۔ حضرت موصوف کے تقدس و فضائل کے اندازے کے لیے غالباً اتنا لکھنا کافی ہوگا کہ سن شعور سے عمر بھر نماز باجماعت آپ نے ادا فرمائی، اور اس دنیا کو خیر آباد کہتے وقت آپ پر کوئی نماز و روزہ قضا نہیں تھا۔ حضرت مولانا مرحوم کے انتقال کا جو صدمہ سارے خاندان کو ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اب بزرگوں میں کوئی باقی نہیں رہا۔ مولا عز و جل حضرت مرحوم کے ورثہ اور تمام اعزائے اعظام کو صبر جمیل عطا فرمائے، جن سے مجھے پوری دلی ہمدردی ہے۔ اس وفات حسرت آیات کی خبر کو درج اخبار کرنے کے بعد ایڈیٹر حکیم معراج الدین نے اس پر خصوصی تعزیتی نوٹ بھی تحریر کیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں جناب قبلہ مولانا صاحب کی وفات حسرت آیات سے جو رنج و علم ہوا ہے وہ تحریر سے باہر ہے۔ افسوس ہے کہ دنیا ذوات قدسیہ سے خالی ہو رہی ہیں۔
میں حضرت مولانا صاحب کے فاضل و یکتا روزگار عالم باعمل داماد و بھتیجے حضرت مولانا مولوی شاہ محمد رضا خان محمد مصطفیٰ رضا خان قبلہ قادری مدد اللہ العالی سے اس ناقابل تلافی صدمہ عظیم میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے دعائے مغفرت پڑھتا ہوں، اور اپنے غفور الرحیم خدا سے ملتجی ہوں کہ وہ آپ کو اس حادثہ میں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مرحوم کو جنت عالیہ میں الحمدللہ جگہ عطا فرمائے۔ یہ تعزیتی جملے الفقی کے ایڈیٹر کے تھے۔ غور کیجئے کہ کیا عظیم الشان شخصیت ہے برادر اعلیٰ حضرت مفتی محمد رضا خان، آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کیے۔ 21 شعبان آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ایصال ثواب کیجئے، عقیدت کے نذرانے پیش کیجئے، اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔